فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ ہود کا آخری رکوع مکمل اور اس سے ماقبل 9ویں رکوع کی آخری 4 آیات یا 5 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آج سورہ ہود کا جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کی تکمیل ہو جائے گی. بغیر کسی تمہید کے صرف اس بات کے پیش نظر کہ جو پیچھے سلسلہ کلام چل رہا تھا اس کو آج کے ساتھ مربوط کر سکوں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح سے اس سلسلے کا آغاز فرمایا جسے ہم انباء الرسل کہتے ہیں. حضرت آدم کے بعد غالباً نمایاں ترین رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم نوح کا، اور اس کے بعد پھر قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے اور قوم فرعون. ان قوموں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا جس کا ذکر جو ہے ان آیات میں بھی آ جائے گا جو ہم آج پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا صرف انہی لوگوں کو کہ جو رسول وقت پر ایمان لائے تھے، بقیہ تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے. لیکن یہ کہ بہت ہی پیارا اس میں تبصرہ فرمایا گیا ان آیات کو جس کے ہم نے پچھلی مرتبہ میں مطالعہ کیا تھا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں ان بستیوں کے قصے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے، جس کو ہم نے آپ کو باخبر کیا، نہ صرف آپ کو بلکہ یہ کہ جو بھی صحابہ حضور کے تھے ان کے سامنے بھی یہ باتیں واضح ہوئیں. منہا قائم و حصید، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور گویا کہ دیکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا اب کوئی وجود نہیں ہے، جو کہیں زمین تلے جو ہیں کہیں دب چکے ہیں، کہیں گویا کہ اب تھیڑ کی شکل میں کہیں ایسی چیزیں تو ہوں گی کہ کھدائی کر کے جو ہے ان کی کوئی تمدن کا آپ کہیں سے اس کو جو ہے وہ برآمد کر سکے، ورنہ یہ کہ بالکل چورا چورا ہو چکے، بالکل ملیا میٹ ہو چکے. جبکہ قوم صالح جو ہے ان کے مساکن جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں اور لوگ دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی جو ہے نشان عبرت ہے. پھر اس کے بعد ذکر ہوا تھا کہ جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. قیامت کا دن تو معاملہ جو ہے 2 ہی اعتبار سے ہوگا. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنی شامت اعمال کی وجہ سے بالآخر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. یہ شقی ہیں، یہ بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں انہیں پورا موقع دیا تھا. ان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز بھی اللہ نے ودیت کی تھی، خیر و شر کا انہیں خوب معلوم تھا. لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو فرمایا گیا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. اس دنیا میں بھی بہت ہی رسوا کن عذاب میں مبتلا کیے گئے، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت تھی.
اور اب جو اخروی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جو اب ہمیشہ کے لیے ان کا ملجا و ماوا وہی ہے۔ تو منہا قائم و حسید، وہ فرما دیا گیا کہ ان کو ساتھ تو اس دنیا میں جو معاملہ ہوا، لیکن آخرت میں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، جو کم نصیبے والے ہیں، جو گویا کہ شقاوت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو اب انہیں تو آگ میں جھونکا جائے گا کہ جس میں ان کا چیخنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے۔ یہ زفیر اور شہیق، یہ دو الفاظ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، عربی لغت میں یہ الفاظ آتے ہیں گدھے کی آواز کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کی آواز کے مختلف ٹونز ہوتی ہیں، جب وہ ابتدا کرتا ہے یا شروع ہوتی ہے تو اس کی ٹون کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کلائمیکس پر پہنچتی ہے، بہت بلند آواز ہوتی ہے، اور پھر آخر میں پھر اس کی ٹون جو ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو کے ایک باریک آواز اور ایک موٹی آواز۔ یہ گویا کہ ویسے بھی قرآن حکیم میں بھی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، انسان کی سماعت پر گراں گزرنے والی آوازوں میں سب سے زیادہ گراں گزرنے والی آواز جو ہے وہ تو گدھے کی آواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بھی ہے جب کوئی شخص بھی گدھے کی آواز سنے تو اسے گویا کہ تعوذ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کی کیا حکمت ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان کی گویا کہ چیخنے چلانے کی آواز ایسی ہوگی جو کہیں موٹی ہوگی، کہیں جو بلند ہوگی، جس طرح گدھے کی آواز ہوتی ہے، زفیر و شہیق۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ زفیر آتا ہے چیخنے چلانے کے لیے، اور شہیق آتا ہے دہاڑے مار کر رونا۔ گویا کہ دونوں چیزیں ہیں۔ جہنم کی آگ جو جب اب ان کو اپنے اندر، جسے آپ کہیے کہ جس میں وہ ڈالے جائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جو تکلیف ہے اس کی اور جو کرب ہے اس کی وجہ سے ان کی آواز ایسی ہوگی کہ کہیں جو ہے وہ باریک آواز ہوگی اور کہیں بہت موٹی ہوگی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور وہ رہیں گے اس جہنم میں ما دامت السماوات والارض۔ عربی لغت میں یہ صیغہ استعمال ہوتا تھا ہمیشگی کے لیے، جب تک گویا کہ انسان کی جو بھی ظاہری حواس ہے اس کی روح سے اس نے اپنے سر کے اوپر آسمان اور زمین، اپنے قدموں تلے زمین جو ہے ہمیشہ سے دیکھی اور وہ سمجھتا ہے ہمیشہ رہے گا، تو جس طرح یہ زمین و آسمان ہمیشہ قائم رہیں گے، اسی مناسبت سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے ما دامت السماوات والارض، اتنی طویل مدت کے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جس طرح یہ زمین و آسمان قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے ہاں لغت میں ما دامت السماوات والارض کے الفاظ جو ہیں اس مفہوم میں استعمال ہوتے تھے، جس میں ہمیشگی ہے، جس میں کہیں کسی شے کا اینڈ نہیں ہے۔ جبکہ بہرحال یہاں ہمارے مفسرین نے کچھ اور نکات بھی لکھے ہیں کہ ما دامت السماوات والارض سے مراد وہ زمین اور آسمان ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو اور جہنم میں اہل جہنم کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جنت والے جو ہیں بہرحال ان کے سر پر بھی کوئی نہ کوئی آسمان تو ہوگا اور ان کے نیچے بھی زمین ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین و آسمان کو کہ جو اللہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں عطا فرمائے گا، یا وہی زمین اور آسمان ہوں گے جو ان بدبختوں کو اور شقی اور بد نصیب لوگوں کے لیے ہمیشہ کے اب گویا کہ ان کے مشاہدے کی چیز ہوگی، تو اس میں وہی مفہوم ہو گیا کہ جس میں کہیں کوئی اختتام نہیں ہے بلکہ اینڈ لیس ہے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو قائم رکھے گا، الا ما شاء ربک، ہاں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب یہاں تفسیری اشکالات جو ہیں بہت سے ہیں۔ اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو بھی بہرحال جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ گویا کہ نجات دلا کے بالآخر جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال الا ما شاء ربک میں اللہ تعالیٰ کی مشیت مطلقہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ ابو جہل کو معاف کر دے، بخش دے، ابو لہب کو معاف کر دے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی العادل بھی ہے، المقسط بھی ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور پھر یہ کہ اس ترازو کو، اس پیمانوں کو برقرار رکھنے والا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ تو ہر اس شے کو جس کا وہ ارادہ کر لے اس کو کر گزرتا ہے۔ یہاں بھی گویا کہ اگلی آیت میں جو آ رہا ہے پھر اہل جنت کا ذکر، وہاں عطار غیر مجزوز ہے، یہاں بھی فوری کنٹراسٹ ہے، پہلی اس آیت کو پڑھ لیجئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ لوگ کہ جو نیک بخت ہیں، جو سعادت مند ہیں، گویا کہ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کیا تھا، نافرمانی اور فسق و فجور کے اندر مبتلا نہیں ہوئے تھے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اب وہ ہوں گے ان جنتوں میں، ان باغات میں کہ جس میں وہ رہیں گے، خالدین فیہا، یہ خلود کا لفظ جو ہمیشگی کے لیے از خود موجود ہے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو قائم رکھے گا۔
پھر اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہاں مفسرین کے نزدیک یہ اس جنت کے زمین و آسمان ہے جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، الا ما شاء ربک، ہاں مگر جو تمہارا رب چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے درمیان تو کوئی شے جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتی۔ عطاء غیر مجزوز، یہ وہ عطا اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جو بے انتہا ہے، جس کا کہیں کوئی اختتام ہونے والا نہیں ہے۔ اہل جہنم کے ذکر میں آیا تھا ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو ہے جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہاں ایک جانب یہ اشارہ موجود ہے کہ شاید اس لیے کہ بعض احادیث بھی ہیں کہ جن میں جہنم کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ کھنکتی ہوئی دیگ کی مانند ہوگا، کہ شاید کوئی ایک وقت آئے گا اور اس کا کتنا لمبا دورانیہ ہے، کتنا اس کا جو ہے ٹائم سپین ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ شاید ایک وقت آئے کہ جو بھی بدبخت ہوں گے، جو شقی ہوں گے، جو بد نصیب ہوں گے، جو اس میں ڈالے جائیں گے، شاید وہ بالآخر وہ معدوم کر دیے جائیں اور جہنم بھی معدوم کر دی جائے۔ لیکن جہاں تک جنت کا معاملہ ہے اس کا کوئی معدوم ہونے کا معاملہ نہیں، عطاء غیر مجزوز۔ وہاں تھا ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب جو چاہے وہ کر گزرے گا، گویا کہ اس کے اختیار میں ہے کہ ایک وقت میں شاید وہ جہنم جو ہے بالکل ختم کر دی جائے، لیکن کتنا طویل دورانیہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں احادیث تو ایسی بھی موجود ہے کہ جس شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی کہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے تو جہنم اپنی تمام غلظت اور تمام سختی اور تمام کرب اور تکلیف جو ہے اس کے اوپر عیاں کر دے گی۔ وہ کہ ساعت مستقر و مقامہ، وہ انتہائی بری جگہ ہے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے قیام ہو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو۔ لیکن یہ کہ یہاں ان دونوں آیات میں، اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں دو اور مقامات ہیں، ایک سورہ تغابن ہے اور سورہ بینہ ہے، جہاں جنت اور جہنم دونوں کا ذکر آیا۔ لیکن یہ کہ جنت کے ساتھ خالدین فیہا ابدا کے الفاظ موجود ہیں، لیکن جہنم کے ساتھ خالدین فیہا کے الفاظ ہیں۔ اسی میں اس کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ جہاں جہنم کا لفظ آیا ان ربک فعال لما یرید، یہاں اللہ کے اس اختیار مطلق کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس معاملے کو ختم کر دے گا۔ لیکن یہ کہ جب جنت کا ذکر آیا تو عطاء غیر مجزوز، کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ بے انتہا ہے، اس کو کوئی انتہا نہیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ آپ کے وساطت سے تمام اہل ایمان جو حضور پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی مخاطب ہیں۔ یہ جو لوگ یہ بندگی کر رہے ہیں، یہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، آپ اس کے بارے میں کسی شک و شبے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس دین پر جس پر یہ اس وقت قائم ہے، جو مشرکانہ عقائد ہیں، باطل اوہام ہیں، باطل نظریات ہیں، کہ ان کو کہیں کوئی دوام ہوگا۔ یہ بظاہر تو یہ نظر آ رہی ہے بڑی چچگا چوند بھی ہے اور ان کے بڑے جو ہے منظم بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے پھر مکے میں داخل ہوں گے۔ وہی شہر کے جو حضور کے خون کا پیاسا تھا اور آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا دارالندوہ میں، لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حکمت ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو لازماً غالب فرماتا ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ کے رسولوں کے غلبے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، اور بقیہ تمام لوگ جو مشرک تھے، جو نافرمان تھے، جو سرکش اور باغی تھے، انہیں ہلاک کر دیا۔ گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو اہل ایمان تھے وہ از خود غالب ہو گئے جب بقیہ کوئی باقی نہیں بچا۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین ہے، وہ ایک پورے پروسیس سے گزرے ہیں اور اس سے ہو کر بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہوا ہے۔ تو فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، آپ کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے ان باتوں میں کہ جن کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں ان کو دوام ہوگا، کہیں ان کو استحکام ہوگا، ان کا غلبہ ہوگا۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں پوچھ رہے، بندگی کر رہے یا عبادت کر رہے جیسا کہ ان کے آباء و اجداد کرتے رہے تھے۔ ان کی کوئی اپنی سوچ ہے ہی نہیں، اپنی فکر ہے ہی نہیں، اپنے جسے آپ کہتے ہیں کہ غور و فکر کے نتیجے میں کوئی شخص کسی نتیجے تک پہنچے، بلکہ یہ تو اصل میں اسی پگڈنڈی کے مسافر ہیں کہ جس کے اوپر ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ چلتے آ رہے تھے، اور انہی طریقوں کو انہوں نے جو ہے اپنے لیے اخذ کر لیا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقیناً ہم ان کا حصہ جو ہے انہیں پورا دے کر رہیں گے، غیر منقوص، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گویا کہ ان کی جو بھی شامت اعمال ہے، ان کی بد کرداریاں ہیں، ان کا فسق و فجور ہے، بغاوت اور سرکشی ہے، پورا اس کے جو ہے ان کو سزا مل کر رہے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب یہ آخری رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں بہت ہی پیارا انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو خاصی طویل صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، ان کا اول اور آخر، اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی دو رکوع انتہائی جامع تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال دونوں کی کیفیتیں تھیں۔
اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے، آخری یہ رکوع جو ہے، اس میں بھی بہت ہی جسے آپ کا یہ حکمت کے موتی ہیں، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اب گویا کہ بظاہر تو حالات انتہائی ناسازگار ہیں، اب محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ شاید اب ان تلوں میں کوئی تیل باقی نہیں رہا، لیکن یہ کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو حکم دیا گیا کہ آپ استقامت کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، آپ کے پائے ثبات میں کہیں کوئی لغزش نہیں ہونی چاہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا آپ استقامت کے ساتھ قائم رہیے۔ پھر اس کے بعد نماز کا ذکر ہے، پھر صبر کا ذکر ہے، صبر کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ بھی گویا کہ یہ جو آپ پر جو ایمان لا چکے تھے ان کے لیے ایک ہی حکم ہے قرآن، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ آخری آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی، اے نبی آپ بھی اور اہل ایمان بھی، آپ تو اللہ ہی کی عبادت اور بندگی پر جازم رہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اعتماد اور توکل اور بھروسہ آپ کے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 احکامات ہیں کہ جس میں اولین استقامت ہے، پھر نماز کے اوپر کاربند رہے، پھر صبر سے کام لے، پھر عبادت اور بندگی صرف اللہ ہی کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ بظاہر یہ شر کی قوتیں جو ہے بہت نمایاں نظر آ رہی ہیں اور ان کی بڑی چلت پھرت ہے، لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے آپ متاثر نہ ہوں، آپ مرعوب نہ ہوں، اور پھر آخر میں یہ کہ اس عبادت کے لیے آپ کو توکل اور سہارا جو ہے اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے تو موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، وہ بھی حامل شریعت تھی وہ قوم، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ظاہر ہے کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے انہوں نے اللہ کی اس توحید سے اختلاف کیا، اس کا انکار کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف ہی سے ایک اجل متعین جو ہے ان کے لیے طے نہ کر دی گئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ کبھی کا چکا دیا جاتا۔ تمام قوموں کے معاملے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی اور رسول کو بھی آزمایا اور جو اہل ایمان تھے ان کو بھی آزمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بالکل اولین دور ہی میں اللہ تعالیٰ کسی عذاب کو بھیج دیتا اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی جاتی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تمام آزمائش کی بھٹیاں ہیں جن سے نبی بھی گزرے ہیں اور اہل ایمان بھی گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے لیے جو وقت معین کر دیا تھا اس میں کوئی لحظہ بھر کی نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی، وہ عذاب کا دن کب آئے گا اور کس کیفیت والا عذاب کسی قوم پر آئے گا، آیا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی یا زمین شق ہوگی، کوئی خسف ہو جائے گا، یا بہت تیز چنگھاڑ جو ہے کسی فرشتے کی چیخ کی آواز جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دے گی، یہ مختلف عذاب کی صورتیں ہیں۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو کبھی کا ان کے درمیان جو ہے فیصلہ چکایا جا چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، لیکن یہ لوگ جو ہے یہ شکوک و شبہات میں اور ریب اور ارتیاب ہی میں مبتلا رہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا اعتراض تو ان کا رسول پر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے جیسے ایک آدمی پر، ایک انسان پر کیوں ایمان لائیں؟ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، اس کا بچپنا بھی تھا، اس کے بعد پھر جوانی کی عمر کو پہنچا ہے، اور اس وقت تک گویا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے ہمارے عام جو بھی نوجوان ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت شعیب کے معاملے میں بلکہ حضرت صالح کے معاملے میں وہ الفاظ قرآن نے اس صورت میں نقل کیے کہ ہم تو تمہارے بارے میں بڑے امیدوار تھے کہ تمہارے اندر بڑی سعادت بھی ہے، تمہاری پیشانی پر بڑی چمک ہے، تمہارے اندر بڑی ذہانت اور فطانت ہے، بڑی سمجھ ہے، لہذا تم خاندان کا نام روشن کرو گے اسی آبائی دین کے اوپر رہتے ہوئے، لیکن یہ تم نے جو بہکی بہکی باتیں شروع کر دی، ہمارے آبائی دین سے ہمیں بچلانا چاہتے، تو یہ جرم جو ہے ان کے نزدیک جو ہے ناقابل معافی تھا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر تو شک و شبہ نے اور ارتیاب ہی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہے جب بھی وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ ان کو دے کر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ نیک اور اہل ایمان لوگوں کا تو نہیں ہو رہا، لہٰذا یہاں جو بھی معاملہ ہے ان لوگوں کی بھرپور سزا ہے جو انہوں نے کام کیے ہیں، جس طرح نبی کے رستے میں روڑے اٹکائے ہیں، جس طرح کا تشدد انہوں نے اہل ایمان پہ کیا ہے۔ اور خاص طور پر ان آیات کو اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے یہ پس منظر میں رکھیں کہ یہ دورانیہ وہ تھا کہ جب کہ مسلمانوں کے لیے بھی مکے میں جو حضور پر ایمان لا چکے تھے ان کے لیے بھی گویا کہ زندگی جو ہے گزارنا عذاب کر دی تھی، ان کے اوپر شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہا تھا، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، حضرت یاسر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ تمام چیزیں تھیں جو اہل ایمان اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو ان کے لیے گویا کہ بڑے درجے میں ایک تسلی کی بات تھی کہ تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جن رسولوں اور نبیوں کو بھیجتا رہا ہے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی بڑی سختیاں ہوئی ہیں۔ تو ان کی ان تمام بدعمالیوں کی، فسق و فجور کی، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے نبی کے ساتھ،
اور اہل ایمان کے ساتھ ان کی بھرپور سزا ان کو مل کر رہے گی۔ انہ بما یعملون خبیر، یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک شے سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اب یہاں دیکھیے واحد کے صیغے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے حضور پر ایمان لائے اور جو اپنی گزشتہ زندگی کی تمام خطائیں اور جو لغزشیں ہوئی تھیں اس میں اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کی۔ تو وستقم کما امرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جازم رہیے استقامت کے ساتھ، کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ ومن تاب معک، اور وہ کہ جو آپ پر ایمان تو لا چکے ہیں، اب جو انہوں نے توبہ بھی کی ہے اور جو گویا کہ اپنی تمام گناہوں پر اور جو لغزشیں تھیں ان سے تائب ہوئے ہیں، ولا تطغوا، اور کسی معاملے میں بھی طغیانی میں مبتلا نہ ہو۔ ظاہر ہے کسی نبی کے لیے تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اس بات کا امکان تو رہتا ہے کہ جو لوگ بھی اہل ایمان تھے ان میں اگر کسی کے اوپر شدید ترین تشدد ہو تو کوئی برگشتہ ہو جائے اور پھر وہی کلمہ کفر جو اپنی زبان پر لے آئے۔ یہ اگر صرف ایک واقعہ ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے ایسا آن ریکارڈ واقعہ نہیں ہے کہ جب ان کے والد کے ساتھ جو ہے وہ ابو جہل نے وہ معاملہ کیا حضرت یاسر کے ساتھ، اور آپ صرف اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ 4 سانڈ اونٹ حاصل کیے گئے تھے، اور ایک کے ساتھ حضرت یاسر کا ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ اور چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت یاسر کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت عمار جو حضرت یاسر کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت سمیہ جو حضرت یاسر کی والدہ تھی ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں شہید کر دیا۔ اب وہ بڑا حضرت عمار کی طرف، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر اپنے والدین کا یہ انجام دیکھ لیا تھا، لہذا انہوں نے جو وہ چاہتا تھا اپنی زبان سے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد دل میں جس درجے پشیمانی ہوئی ہے، جو شرمندگی ہوئی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں نے جو ہے کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا جو بہرحال اس کی منشا کے مطابق تھا، کوئی کلمہ کفر ہوگا۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور اس طرح اس کا معاملہ وہ میری جان کے بھی درپے تھا، تو میں نے اس وقت جو ہے یہ اپنی زبان سے کہہ دیا۔ اب اس کے جو کیا الفاظ تھے اس کا ذکر جو ہے احادیث میں نہیں ہے، لیکن کوئی بھی کلمہ کفر ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوال کیا کہ تم اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہو، کیا ایمان پاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا دل وقلبی مطمئن بالایمان، میرے اندر کہیں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کجی پیدا نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اس تشدد سے، جیسا کہ دین میں یہ حکم موجود ہے کہ اگر انسان کی جان پر بن آئے تو وہ کسی حرام شے کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ کوئی حرام شے کھانے والی اگر ہے لیکن یہ کہ جان بالکل جسے آپ کہیے کہ نکلا چاہتی ہے تو اپنی جان بچا سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ انہوں نے کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تسلی دی کہ پھر ایسی کوئی بات نہیں، اگر تمہارا دل جو ہے وہ جازم ہے ایمانی کیفیات کے اوپر، تو پھر یہ وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے اگر تم نے اپنی کچھ الفاظ اپنی زبان سے کہہ بھی دیے تو اللہ کے ہاں جو ہے تمہارے لیے معافی ہوگی۔ ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور یہاں دیکھیے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور مت جھکو ان لوگوں کی طرف کہ جو ظالم ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اب یہاں گویا کہ پہلے انبیاء اور رسول کا تو حالات و واقعات تفصیل سے بیان کر دیے گئے، اب مخاطبین اہل ایمان جو حضور پر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے الی الذین ظلموا، یہ ظالم ہیں، مشرک ہیں، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے تمہارا جھکاؤ ان کی طرف ہو جائے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف ظلم تو نہیں ہوتا، ٹیمپٹیشنز بھی ہوتی ہیں، لالچ بھی دی جاتی ہے۔ ایک وفد جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ تم اگر تم چاہتے ہو کسی اعلیٰ خاندان کے کسی خاتون سے اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری طرف سے پیغام لے جانے کے لیے ہم تیار ہیں، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، درہم و دینار چاہیے تو اس کا ڈھیر لگانے کو تیار ہے۔ یہ ٹیمپٹیشنز بھی دی گئی تھی، لیکن یہ کہ اپنے موقف میں کچھ نہ کچھ تمہیں نرمی کرنی ہوگی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا کچھ نرم پڑے تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ ریجڈ ہے اس معنی میں کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کہیں کوئی انگلی دھسانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک معاملہ دوسرا ہے، حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایک توازن برقرار رکھنا ہوگا کہ دین کے مبادیات اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے نرمی کی، کوئی انگلی دھسانے کی جگہ نہیں، لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے انسان جو ہے لٹ ہاتھ میں پکڑ کے ما انت علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ تو مقرر نہیں کیا۔
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی طرف راغب ہو جاؤ، جھک جاؤ ان ظالموں کی طرف، مشرکوں کی طرف، کہ پھر تمہیں وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہیں مس کرے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا اور کہیں سے تمہیں کوئی مدد حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ اب دیکھیے یہاں دوسرا حکم آیا کہ نماز پر کاربند رہو، اگرچہ یہاں پھر وہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن جو حضور پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی گویا کہ اس کے مخاطب ہیں۔ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے ایک حصے میں۔ اب یہاں مفسرین کے ہاں بہت سی آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ دو اطراف سے مراد یہ ہے، ایک تو یقیناً جو ہے فجر کی نماز ہے، جیسی ابھی دن طلوع نہیں ہوا اس سے متصل قبل فجر ہے، اور ادھر بعض لوگوں کی اور ابن کثیر کے جو لکھنے والے ہیں ان کا بھی یہی رجحان ہے کہ یہاں دوسری نماز جو وہ عصر کی نماز مراد ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر مفسرین جو ہیں انہوں نے ان روایات کو لیے طرفی النہار، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات منطقی طور پر بڑی لاجیکل بھی یہی ہے کہ دن کے دونوں اطراف میں، تو گویا کہ ایک طرف سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے اور دوسری طرف سورج غروب ہونے کے بعد مغرب ہے۔ اکثریت کی رائے یہی ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی ایک حصہ جو ہے مخصوص کر لو۔ اب یہاں بہرحال یہ روایات موجود ہیں کہ یہاں تین نمازوں کا گویا کہ ذکر ہو گیا۔ طرفی النہار، دن کے دونوں اطراف میں، جیسے ہی صبح آنکھ کھلی تو گویا کہ کلمہ حمد تمہاری زبان پر آنا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یہ تو مسنون دعا ہے۔ اور اس کے بعد پہلا کام جو انسان کو کرنا ہے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک دن اور دے دیا۔ یہ گویا کہ طلوع آفتاب سے قبل کی نماز ہے، اور غروب آفتاب کے بعد کی مغرب کی نماز، اور پھر یہ کہ رات کے اوقات میں کچھ حصہ بھی گویا کہ مسلمانوں کو اس وقت تک کہ جب تک یہ کہ نماز پنج وقتہ کا وہ نظام جو ہے ہمارے دین میں قائم نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک یہ تین نمازیں تھیں۔ بالکل وہی معاملہ کہ جو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے تین روزے جو ہے مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے، وہ ایام 20 کے روزے تھے، جس کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کے وہ رکوع ہے اس کی بالکل ابتدائی 2 آیات میں ہے، جس کی اور کوئی توجیہ ممکن ہی نہیں کہ جب تک آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کا تعلق جو ہے ان روزوں سے ہے جو ابھی فرض نہیں کیے گئے۔ یہی معاملہ نماز پنج وقتہ کا تھا۔ بعد میں پھر جب حکم آ گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز پنج وقتہ جو ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کا ایک تحفہ دیا گیا تھا تمام مسلمانوں کے لیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو رفع کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ اس کے سیاق و سباق میں تمام تفاسیر نے 2 واقعات جو ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ ایک تو واقعہ یہ تھا کہ ایک انصاری صحابی ظاہر حضور پر ایمان لے آئے، ان کی مدینہ میں ایک دکان تھی، بخاری میں موجود ہے، اور ابن کثیر نے انہوں نے اپنی اگرچہ کوئی حوالہ نہیں دیا، صرف بخاری لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کس کتاب میں ہے کس باب میں ہے اس کا حوالہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک انصاری کی دکان تھی مدینے میں، اور ایک دن یہ خاتون ان کے دکان پر آئیں، کوئی اور نہیں تھا، تو انہوں نے کچھ ان کے ساتھ جو ہے کوئی چھیڑ چھاڑ کر لی، یا یہ کہ کوئی جو ہے شہوانی گفتگو کر لی۔ اب وہ خاتون نے تو کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کہ یہ صحابی جو تھے بہرحال ان کے دل میں ایمان تھا، شدید ندامت ہوئی، وقتی طور پر کہیں کوئی جذبات کا ریلا آیا اور ان سے جو ہے کوئی یہ خطا اس درجے میں ہو گئی کہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ کچھ محتاط نہیں رہے، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اقرار کر لیا کہ حضور اور تو کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ معاملہ ہوا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گیا کہ جس پر پھر مجھے خود پشیمانی ہے، خود شرمندگی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوری کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ جو شخص تھے، مسلمان جو تھے جن کی دکان تھی، اب یہ وہاں سے رخصت ہوئے، اور بہت ہی گویا کہ حضور کی طرف سے یا تو یہ ہوتا کہ فوری ہی کوئی معافی کا حضور کی طرف سے پروانہ مل جاتا، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا۔ اب یہ اگرچہ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ کہیں کسی اور نے آ کر رپورٹ نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا کہ اس خاتون نے جو ہے آ کر کہیں شکایت لگائی حضور سے، یا یہ کہ کسی اور نے دیکھتے ہوئے کہا ہو کہ میں نے ان کو دیکھا کہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، یہ بات تھی، بلکہ یہ کہ ان کے اندر خود وہ احساس پیدا ہوا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہ واپس چلے ہیں تو بہت ہی افسردہ بھی تھے، بہت ہی مایوس، ان کے گویا کہ جسے باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، جب کچھ دور چلے گئے تو پھر حضور نے ان کو واپس بلایا، اور جب وہ واپس آئے ہیں تو پھر یہ آیت حضور نے جو ہے تلاوت کی، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اس پر گویا کہ حضور نے ساتھ ہی فرمایا کہ تم اگر نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، ظاہر ہے کہ نماز سے مراد یہ صرف 5 وقتہ نماز نہیں ہے، بلکہ ایک اور حدیث آئے گی جس میں خصوصاً ذکر موجود ہے۔ یہاں نماز سے مراد جو ہے 5 وقتہ نماز کے علاوہ کچھ اور نمازیں بھی ہیں جنہیں ہم نوافل کہتے ہیں، جس میں تہجد بھی اس کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری یہ جو نیکیاں ہیں، تمہاری ان برائیوں کو
کہ جن کا معاملہ جو ہے صغیرہ گناہوں سے ہے، انہوں نے کسی کبیرہ کا اس معنی میں ارتکاب نہیں کیا تھا۔ ابھی جیسے آپ کہیے کہ بالکل ابتدائی کوئی معاملے جو ہے ان کی زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکلے تھے جس پر انہیں خود جو ہے پشیمانی ہوئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اس پر پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ حصہ جو ہے آیت کا صرف کیا میرے لیے اس کا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، گویا کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ایک گویا کہ ہمارے لیے بھی خوشخبری کی بات ہے کہ کہیں صغیرہ گناہ انسان سے اس قسم کے اگر جو ہے اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور شدید شرمندگی ہو، یہ نہ ہو کہ پھر ریپیٹڈلی اس کا ارتکاب بھی کیا جاتا رہے، نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے ہی انسان کو احساس ہو کما لم یؤمنوا به اول مرہ، پہلی مرتبہ اگر احساس ہوگا اور ایمان لے آؤ گے، تجدید ایمان کرو گے اور توبہ کرو گے اس ندامت کے احساس کے ساتھ، تو گویا کہ تمہارے یہ جو دوسرے اعمال ہیں، دوسری نیکیاں جو ہیں، ان برائیوں کو تم سے دور کر دیں گی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اسی طرح ایک سفر میں ابو عثمان جو تابعی ہیں، تابعی اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت سے استفادہ کیا، صحابی تو ہوئے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر آئی ہو۔ ابو عثمان ایک صحابی تھے، ایک تابعی تھے کہ جو ایک سفر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلمان فارسی آپ کو معلوم ہے یہ درویش صحابہ میں سے ہیں اور یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کہیں جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک درخت انہوں نے دیکھا کہ جو خشک ہو چکا تھا اور اس کی چند شاخیں تھی، تو حضرت سلمان وہاں کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر ایک شاخ کو بڑی زور سے ہلایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی پتے اس کے اوپر تھے تمام جھڑ گئے۔ اس پر حضرت سلمان نے کہا ان سے، حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی، ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے کیوں یہ کیا ہے کہ اس کی شاخ کو زور سے اس کو ہلایا، جھنجھوڑا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا اور آپ بھی اسی طرح گزرے تھے، تو آپ نے بھی ایک شاخ کو زور سے ہلایا تھا اور اس کے بعد فرمایا تھا جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک سفر تھے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے برائیوں کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح اس خشک ٹہنی کے اوپر سے، اس شاخ کے اوپر سے تمام پتے جھڑ چکے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نوید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کوئی صغیرہ گناہ کی ہو تو اس کی معافی نہیں، صدق دل سے توبہ ہے، اولین شرط وہ ہے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے نیک اعمال ہوں گے، آپ کے حسنات ہوں گے، آپ کے خیرات ہوگی، آپ کے صدقات ہوں گے کہ جو آپ کے ان تمام چیزوں کے اثرات کو زائل کر دیں گے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یقیناً یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں دوسرا حکم آ گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صبر سے کام لیجیے، ظاہر ہے صرف آپ نہیں بلکہ جو لوگ بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر اور معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ کے دین کے لیے سختی برداشت کرتے ہوئے صبر سے کام لینا، تحمل اور برداشت کرنا، یہ کوئی دنیاوی مقصد تو نہیں تھا ان لوگوں کا، وہ تو صرف ان کا جرم اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ اللہ یقول ربی اللہ اقتلت نفسا، کیا تم ایک جان کے درپے ہو اس بنیاد پر کہ وہ صرف یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے؟ تمہارے ان تمام معبودان باطل کو جو جھٹلا رہا ہے ان کو رد کر کے صرف ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کر رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے علاوہ تو اور کوئی جرم نہیں تھا۔ تو وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور اہل ایمان بھی، آپ تو صبر سے کام لیجئے، جازم رہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا، نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، تو کیوں نہیں ایسا ہوا ان بستیوں میں سے جو اے مسلمانوں تم سے پہلے گزر چکی، جن کے احوال و واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے صاحب خیر لوگ ہوتے، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، جو یہ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، اور زمین میں جو فساد برپا ہو چکا ہے، آج بھی زمین میں فساد ہے، اس لیے کہ جس طرح شریعت خدا بندی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، آج سے شاید 50 برس پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اب تو دانشور پیدا ہو چکے، بڑے بڑے ادیب پیدا ہو چکے، الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو ہے وہ تمام ان لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرایا جاتا ہے جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، دینی جو جسے آپ کہیے کہ مستحکمات ہیں ان کا استہزاء کرنے والے ایسے لوگ ہو چکے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جو ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تو ایسے لوگ نہیں تھے، تو کیوں نہ ان لوگوں میں ایسے لوگ موجود رہے کہ جو یہ کام کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ لیکن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کثیر منہم فاسقون، لوگوں کی اکثریت تو فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل رہی، لہذا نبی کا اور رسول کا ساتھ دینے والوں کی تعداد کبھی زیادہ نہیں رہی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد مثال ہے کہ ایک پورے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ریولیوشنری پروسیس سے گزرتے ہوئے اللہ کے دین کو قائم کیا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کیا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے تو حضور کے اس طریقہ کار میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو یہ معاملہ نہیں تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے غالب کیا رسولوں کو بھی اور اہل ایمان کو بھی، لیکن تمام لوگوں کو ہلاک کر کے باقی بچائے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے تھے۔ تو الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان معدود چند لوگوں کے جو رسول پر ایمان لائے تھے کہ جن کو ہم نے پھر ان میں سے اس عذاب سے بچا لیا۔ تو گویا کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ نہیں رہے، اور اب جب کہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے تو جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں بھی بہت کم لوگ تھے۔ مکہ اگرچہ چند سو گھرانوں پر مشتمل تھا، چند ہزار کی تعداد ہوگی، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر تک حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد تو 150 سے زائد نہیں ہو سکی، اس سے زیادہ تو نہیں تھے۔ اور مکہ سے مایوس ہو کر حضور اگر گئے تھے تو طائف گئے تھے، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ تو وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور اتباع کیا چلے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ما اترفو، وہی بدمستیاں، وہی عیاشیاں، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول کا دعوت کا مبدا و معاد کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو مدار یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ اس کے لیے تمہیں ہر حرام کام کو چھوڑنا ہوگا، تمہاری معاش میں حرام ہے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ لیکن جس سٹائل کے وہ عادی ہو چکے تھے، جو سٹیٹس انہیں حاصل ہو چکا تھا، دنیاوی سہولتیں اور جو عیاشیاں جن کے اندر وہ مبتلا ہو چکے تھے، ما اترفوا فی، جس عیش میں وہ پڑ چکے تھے، لہذا وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وکانوا مجرمین، اور یہ لوگ تھے کہ جو بہت بڑے مجرم تھے، جن کی طرف اللہ نے اپنے رسول اور نبی کو بھیجا، اور رسول اور نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات انہیں محسوس ہوا کہ واقعتاً ان کے اپنے دل کی بات ہے، لیکن اپنی ان عیاشیوں کو اور ان بدبستیوں کو اور ان نافرمانیوں اور فسق و فجور کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور آپ کا رب جو ہے وہ بستی والوں کو یا بستیوں کو تو کبھی ظلم سے کبھی تباہ نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو بستی کے رہنے والے گویا کہ اس معاملے کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول جو ہے اس بات کا ہمیشہ اطلاع دیتے رہے۔ اور اس میں مختلف صورتیں آئی ہیں، کبھی وہ زمین جو ہے شک ہونے کی شکل میں آئی، کبھی صیحہ، چیخ اور چنگھاڑ کی شکل میں آئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پہلے بتا دیا گیا ابھی 3 دن کی مہلت ہے، توبہ کے لیے 3 دن تمہارے لیے موجود ہیں، اگر اس میں جو اللہ کی جو ہے فرما برداری اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب روک دے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا وہ معاملہ ہم نے پڑھا، 3 ایام، ان 3 دنوں کا ذکر ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال چاہے وارننگ دے دی گئی یا اچانک ان پر عذاب آیا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو مستحق ثابت کر دیا اس عذاب کا۔ واہلھا مصلحون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بستی کو تباہ و ہلاک نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا، عذاب نہیں بھیجتا جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح پر ہوں۔ جب وہ بالکل معدوم ہو جاتے ہیں، نہ ہونے کے برابر رہ گئے، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ متی نصر اللہ، رسول جو ہے ان کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب یہ معاملہ جو ان کا چکایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس یہ کام کرتے رہے، اور بالآخر انہوں نے کہا کہ رب انصرنی، ہے پروردگار اب میری مدد فرما، اور فانتصر، اور ان سے انتقام لے، اس لیے کہ ان کے کانوں کے اوپر تو کوئی جو کسی قسم کی کوئی جو نہیں رنگ رہی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور آپ کا رب چاہے تو تمام لوگوں کے ایک امت بنا دے، وہ تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ لیکن پھر لوگوں کے لیے امتحان کیا ہوا؟ خیر و شر کی تمیز اللہ نے رکھی ہے، نیکی اور بدی خوب اچھی طرح بتا دیا، انسان کو معلوم ہے۔ اب یہ آزادانہ اختیار انسان کا ہے، میرا اور آپ کا ہے کہ چاہے تو اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری والا رستہ اختیار کر لیں، اور چاہے تو کفر، شرک، نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی والا رستہ اختیار کر لیں۔ یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، تمام لوگ انتہائی خدا پرست بن جاتے، بڑے موحد بن جاتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، اور ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے کہ اختلاف کرتے رہیں گے، دین سے اختلاف، باہمی تفرقہ، باہمی فساد، إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو اپنے آپ کو اس عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ پوری طرح جازم کر لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور وہاں بھی ذکر کیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں جو ہے تفرقہ پیدا نہ کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت بڑا سوال یہ پوز ہو سکتا ہے، اور انسان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا. کوئی شخص ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لیکن یہ کہ اگر مجھ سے معلوم ہو کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، پرکھ رہا ہے، اور کیا جب کہ اللہ تعالیٰ انہی تکلیفوں اور انہی آزمائشوں سے گزار کر مجھے اعلیٰ ترین کامیابی آخرت میں عطا فرما دے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ کے لیے مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، انسانوں کو تو اسی لیے پیدا کیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور بالآخر تیرے رب کی یہ بات جو ہے 100% پوری ہو گئی کہ میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں لازماً بھر دوں گا جہنم کو، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، انسانوں سے بھی اور جنات میں سے، ان سب سے. اب یہاں عظیم اکثریت کی بات ہے. ظاہر ہے کہ یہاں وہ لوگ ایگزمپٹڈ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری پر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو واقعتاً اللہ کے دین پر جازم رکھا ہے، قائم رکھا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ عظیم اکثریت انسانوں کی انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ناہنجار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ، یہاں معلوم ہو گیا کہ جنات جو ہیں وہ بھی مکلف وجود ہیں، انسان بھی مکلف ہے، اسی طرح جنات میں بھی خیر و شر کا مادہ رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر تقریباً بہت سے لوگوں کا نیچے کچھ اختلافات بھی ہیں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جنات میں نہیں ہے، اس لیے کہ جنوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. اب ان کے اندر اگر رسالت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نبی اور رسول پر ایمان لاتے، لیکن یہ کہ وہ ایمان لائی. اسی طرح بہت سے ایسے واقعات شاید آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ بعض جنات جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں آ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے. جامعہ اشرفیہ میں مولانا موسیٰ خان صاحب ہوا کرتے تھے، ان سے منسوب بہت سے واقعات ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر وہ یہ کہا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک جن ان میں سے وہ تھا کہ جو گویا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بارہ سنی ہوئی بات ہے، اور انہی کے چونکہ ایک شاگرد سے سنی ہے لہٰذا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک ایسا شاگرد تھا جو انسان کی شکل میں ان کے پاس آ کر جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، اور جب وہ مکمل ہو گئی تو پھر اس نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کیا، اور اس نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے وہ گویا کہ حضور کے دور سے، صحابی جن تھا. اس مناسبت سے مولانا موسیٰ خان صاحب کے بارے میں بھی بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ایک صحابی جن کی زیارت کی تھی، لہٰذا یہ جو ہے گویا کہ اس حوالے سے تابعین کا ایک شرف جو ہے کسی درجے میں انہیں حاصل ہو چکا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات مختلف بات ہے، لیکن اس میں بہرحال کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ انسانوں کی شکل کے اندر جنات جو ہے آ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے. تو جنات کے اندر وہ سلسلہ نبوت اور رسالت نہیں رہا، وہ انسانوں ہی میں رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی جو ہے وہ جسے آپ خلافت کہیے یا نیابت جو ہے وہ انسانوں کو سپرد کی تھی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنات بھی مکلف وجود ہے، لہذا یہاں جہنم میں جہاں ذکر آیا انسانوں کا، وہاں جنات کا ذکر بھی ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہاں دیکھیے اس آیت میں 3 باتیں عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزیں جو ہیں وہ فرمائی گئی ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ تمام چیزیں جو انباء الرسل کی نوعیت کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو بیان کر رہے ہیں، یا وحی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں. ما نثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو تثبیت حاصل ہو. کس معنی میں؟ کہ جو سختیاں اور جن آزمائشوں سے، جن تکالیف سے وہ لوگ گزرے تھے، ایک اطمینان قلب کی بات ہوگی، تسلی کی بات ہوگی کہ اسی کی ایک ریفلیکشن ہے جو ہمارے اوپر آ رہی ہے، خواہ وہ اہل ایمان کا معاملہ ہو، خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اقدس کا معاملہ ہو. آپ کے اوپر بھی پرسیکیوشن ہوا ہے، آپ کے اوپر بھی تشدد ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور پھر یہ کہ یہ جو بھی انباء و رسول بیان کیے گئے اس میں اصل حقیقت بیان کر دی گئی. گویا کہ کوئی اسرائیلی روایات میں کہیں کسی نبی اور رسول کے ساتھ جو ہے کوئی خرافات اور بہت مختلف قسم کے قصے اگر منسوب بھی کر دیے گئے تھے تو قرآن نے آ کر ان کی نفی کی ہے. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات یہ کہ جو سختیاں تم پر آ رہی تھیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی آ گئی، لہذا تمہارے اوپر لیے ایک تسلی کی بات ہے. دوسرے یہ کہ جو بھی اہل ایمان جو پہلی اقوام کے تھے ان کے صحیح حالات و واقعات وہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر واضح ہو گئے، مسلمانوں پر بھی، اور پھر یہ کہ جو صحابہ حضور پر ایمان لائے تھے آج بھی ہمیں معلوم ہے ہمارے لیے اصل کسوٹی تو اللہ کی کتاب ہے. اور پھر یہ ہے کہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے موعظت بھی ہے، نشان عبرت بھی ہے. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ پہلے جو لوگ بھی تھے نافرمان تھے، فاسق و فاجر تھے، ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوا تھا، انتہائی رسوا کن عذاب اس دنیا میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور آخرت کی تباہی اور ہلاکت تو ہے ہی.
تو انباء و رسول کے جو ہے یہاں گویا کہ ان کا مقاصد بیان کیے گئے، اس میں ایک درجے میں تسلی اور تشفی صحابہ کرام کے لیے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرے پھر یہ کہ جو اصل حقیقت تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی گئی، اس کے اندر جو خرافات شامل کر دی گئی تھی تورات میں یا عیسائی روایات میں، ان سے پاک کر دیا گیا۔ اور تیسرے درجے میں یہ کہ عبرت ہے، اور پھر یہ کہ اس میں تمہاری نصیحت ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری اور اس کی شریعت پر کاربند رہو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے گا، اور آخرت کی سربلندی یقینی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لا رہے، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم بھی مشغول رہو اپنے دھندوں میں۔ ظاہر ہے کہ تمہارے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی، تمہارے اوپر یہ باتیں، اللہ کا کلام بھی اگر جو ہے وہ غیر مؤثر ہے، اثر انداز نہیں ہو رہا، اور پھر یہ کہ وہ الفاظ کے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں اور ڈائریکٹ تمہارے کانوں تک پہنچے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود جو بھی ہے تمہارے اندر تم ٹس مس ہونے کو تیار نہیں، اعملوا علی مکانتکم، تم ٹھیک ہے اپنی جگہ تم بھی لگے رہو، کوشش کرتے رہو، جو بھی تمہاری عیاشیاں ہیں، جو بدماشیاں، اس میں تم بھی مصروف رہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس راہ حق میں اگر کوئی روڑے اٹکا رہے ہو تو اس پروسیس کو بھی چاہے جاری رکھو۔ انا عاملون، مسلمانوں سے کہا گیا کہ کہہ دے قل اعملوا وقل للذین، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہم بھی ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی ایک بڑے مقصد کے لیے چن لیا ہے، جو سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا هو اجتباکم، اہل ایمان جو ہے وہ اللہ کے چنیدہ ہیں، منتخب شدہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک گویا کہ ذمہ داری دی ہے، وہی کار رسالت کو جو نبی رسول ادا کرتے رہے ہیں، اب وہی کار رسالت مسلمانوں کو ادا کرنا ہے جو اہل ایمان ہیں۔ انا عاملون، ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے جو مشن ہمیں سونپا ہے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں تمہارے انجام کے بارے میں، تم بھی گو میں گو کی کیفیت میں ہو، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آ کر بڑی اپیلنگ انداز میں کہا تھا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اپنے جو ہے چشم و چراغ ہیں، اب ان کی اگر کہیں تم نے اتنی مخالفت کی کہ اور بالآخر یہ تمہارے اوپر اگر غالب آ گئے تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لہذا تمہیں ایسے لوگ موجود تھے اس معاشرے کے اندر کہ جو بہت ہی نرمی کے انداز میں، بہت ہی گویا کہ اپنی پالیسی کو نرمی کے ساتھ لے کر چل رہے تھے کہ ان کی مخالفت نہ کرو، اگر ممکن ہے کہ اگر یہ غالب آ جائے تو پھر کہیں معاملہ ان کی طرف سے شدید نہ ہو جائے۔ تو وانتظروا انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے بارے میں منتظر رہو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آخری آیت جو جسے آپ کہیے کہ وہ ترانہ حمد ہے، اور اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی ہر چھپی شے، اللہ کے لیے تو ہر شے گویا کہ آیا ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ تو ہماری محدود سوچ ہے، سمجھ ہے، ہماری محدود بصارت ہے، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، یہ کہ ہمارے سے عالم غیب میں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی شے عالم غیب میں نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چھپی شے اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور بالآخر تمام امور جو ہیں اللہ ہی کے حضور لوٹا دیے جائیں گے، وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا کسی شخص نے دنیا میں کیا کمائی کی تھی۔ اگر کہیں اس کی نیکوکاروں والی زندگی ہے، اہل تقوی والی زندگی ہے، تو بھرپور ریوارڈ وہاں مل کر رہے گا۔ نبی اور رسول کا ساتھ دیا تھا، اللہ کے دین پر کاربند رہے تھے، اس پر پورے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، استقامت اور صبر کے ساتھ چلتے رہے تھے، تو بھرپور ریوارڈ مل کر رہے گا۔ لیکن اگر کہیں بدقسمتی سے تمہارا معاملہ دوسرے لوگوں پر کی طرف کے ساتھ ہو گیا، اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کے اندر لگے رہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس دین کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے ہو، اس کے لیے سد باب کرنے کی جو ہے تدبیریں کرتے رہے ہو۔ الیہ یرجع الامر کلہ، ہر نوع کا کام جو ہے انجام کار اللہ کے حضور فیصلے کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، اب یاد دیکھیے آخری بات، اللہ ہی کی بندگی اور عبادت پر کاربند رہو، اور ظاہر ہے کہ عبادت یہاں پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہے، صرف چند عقائد کو مان لینا، چند مراسم کے اوپر عمل کر لینا، کچھ اور روایات اسلامی روایات ہے یہ نہیں، بلکہ یہ کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، اور اسی پر توکل کرو۔ یہ گویا کہ ان ہدایات میں سے آخری دو ہدایات ہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے، اور اس راہ میں جو مشکل آئے، جو مصیبت آئے، اس پر اللہ ہی کے حضور استعانت طلب کرو، جو سورہ عصر میں فرمایا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس راہ میں جو بھی مشکلات آئیں گے اس کے اوپر کمال صبر سے جازم رہو۔ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے،
ان کا ایک ایک ذرے کے برابر بھی ہم وزن اگر کوئی عمل ہوگا برائی کا اور اس استیصال کرنے کا، اس نیکی کی دعوت جو ہے اس کے سدباب کرنے کا، تو ہر شے اللہ کے علم میں ہے اور اس کی بھرپور سزا ان کو مل کر رہے گی۔ حضرات یہ آخری آیت سورہ مبارکہ کی تھی الحمدللہ کہ سورہ حج جو ہے کل 10 رکوع تھے، اس میں وہ ہماری آج مکمل ہوئی ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ اول و آخر بہت جامع ہدایات بھی ہیں اور حد درجہ شاہانہ انداز کلام، پہلے 2 رکوع اور آخری 1 رکوع، اور درمیان کے 7 رکوعوں کے اندر بڑی تفصیل سے انباء و رسول ہم نے پڑھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، 2 رکوع بڑے طویل رکوع تھے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت لوط علیہ السلام، اور ان قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اللہ کا عذاب جس نوعیت کا آیا، ان کی بڑی تفصیلی باتیں یہاں آ گئیں، جو آخر میں فرمایا گیا ذکر للذاکرین، یہ تو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آل فرعون کی غرقابی، اس کا ذکر بھی، اور بالآخر یہ کہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ اختتام کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام، جب کہ یہ آیات نازل ہوئی جن حالات سے، اور جو انتہائی کشیدہ حالات تھے، سخت قسم کی پرسیکیوشن مسلمانوں پر ہو رہی تھی، ان میں گویا کہ ان کے لیے سب سے بڑا سہارا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ، یہی 2 ہدایات یہاں دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہی فرمایا گیا، اور کئی مقامات ہیں کہ تمہارا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ یہ بات تمہارے جو ہے پیش نظر رہنی چاہیے کہ تمہارا ایک ایک عمل، اس کے بھرپور جزا تمہیں آخرت میں مل کر رہے گی۔ اس دنیا میں خواہ تمہارے لیے دنیا جو ہے تنگ کر دی گئی، لیکن بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں تو ہر شخص نے چلے ہی جانا ہے 40 50 60 70 برس کے بعد، لیکن اصل زندگی تمہاری سنور جائے گی۔ اس کے برعکس کہ وہ لوگ کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو بدبخت ہیں، جو بد نصیب ہیں، ان کا معاملہ جو ہے اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمارے لیے جو ہدایت ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر جو چینج آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے صرف یہ اساطیر الاولین تو نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی بھی ہے، تو ہمیں ان سے جو گویا کہ عبرت اور نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ان قرآنی ہدایات کے تابع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔